يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا مقتدانا سيدنا وهادينا والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين ولنبلونكم أيكم أحسن عملا. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بقرہ کی آیت پڑھنا چاہ رہا تھا، مجھ سے چھوڑ نکل گیا. شاید ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے خوف کے معاملے میں، بھوک کے معاملے میں، نقص اموال کے معاملے میں، دل کے معاملے میں. حبیب ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے کہ جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. محترم، اس میں عمدہ سلام و مرثیے آپ حضرات نے سماعت فرمائے اور ظاہر ہے کہ یہ ورثہ شعر و سخن، یہ عزائے حسینی کا سرمایہ ہے. اور اگر تاریخ عزاداری کو دیکھا جائے تو اس میں بہت بڑا حصہ مرثیے کا ہے. یہ تقریری مرحلے اس میں بعد میں شامل ہوئے. برصغیر میں مرثیہ ہی مجلس ہوا کرتا تھا اور کیسے کیسے مرثیہ گو اور مرثیہ خان دونوں، مرثیہ گوئی اپنی طرف اور مرثیہ خانی اپنی طرف، اس کو نہ صرف فن کے طور پر بلکہ سعادت سمجھ کے مجلسیں برپا کی جاتی تھیں. خدا عالم ان شعراء کو سلامت رکھے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ اسی طریقے سے اس خدمت کو جاری رکھیں تاکہ یہ ورثہ باقی رہ سکے. یعنی محترم، میری ذمہ داری تو صرف چند جملے مسائب کے
عرض کرنے ہیں اور آپ حضرات کے حق میں دعا کرنی ہے۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اللہ کے اس امتحان کے بارے میں کہ جو اس نے اس کے بارے میں اپنا اظہار وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، ہر ایک کو آزمائیں گے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔ لیکن بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم ضرور و ضرور آزمائیں گے، ان میں سے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، خوف، بھوک، نقص اموال، نقص اولاد، تلافی اولاد میں وہائے دل، ان میں سے کسی نہ کسی ایک شے میں ہر ایک کو آزمایا جائے گا، اور اب ہمیں اس بات پر تیار رہنا چاہیے کہ چونکہ اس نے کہا ہے اس لیے کسی نہ کسی موقع پر ہمیں وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم ان میں سے کسی چیز میں آزمائیں گے۔ اور پھر اس نے یہ نوید بھی سنا دی کہ اس آزمائش کے نتیجے میں کامیاب وہی افراد ہوں گے کہ جو مصیبت کے وقت یہ کہتے ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ عزیز محترم، ہماری زندگی میں اکثر مقامات آتے ہیں کہ جب ہم اس مصیبت کے وقت اس سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو مصیبت کے وقت یہ نہ کہے بلکہ اس کے زبان پر اور اس کی دل کی گہرائیوں سے یہ جملہ نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب اعزاز، ہمارا اور آپ کا امتحان یا خوف کے معاملے میں ہو سکتا ہے، یا بھوک کے معاملے میں ہو سکتا ہے، یا نقص اموال کے معاملے میں ہو سکتا ہے، یا نقص ثمرات کے معاملے میں ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین کا امتحان بیک وقت ان تمام چیزوں میں خوف، ایسا خوف کہ چاروں طرف کی فضا پر خوف طاری۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ شب عاشور سے پہلے 9 محرم کو جب شبل ملعون 4000 سواروں کا رسالہ لیے ہوئے کربلا پہنچا، اور کربلا پہنچ کے تھوڑی دور پہلے اس نے حکم دیا کہ گھوڑے تیزی سے دوڑائے جائیں، تو زمین کربلا خوف سے ہلنے لگی، اور روایات میں لکھا ہے کہ بیویوں کے دودھ سینے میں خشک ہو گئے اس خوف سے، اتنا خوف۔ اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ ہم تمہیں یا خوف میں آزمائیں گے یا بھوک میں آزمائیں گے۔ حسین نے جو امتحان دیا وہ صرف بھوک میں امتحان نہیں دیا، وہ بھوک کے ساتھ پیاس کا بھی امتحان تھا۔ بھوک کا تذکرہ بھول گئے سب، 3 دن کے بھوکے بھی تھے، لیکن 3 دن کے پیاسے ہونا یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ جسے حسین اور حسین کے اہل حرم، حسین کے اصحاب و انصار، لیکن کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ پیاسے تھے، سب پیاسے تھے، سب بھوکے تھے، اور
پھر علماء نے اس بات کی تحقیق کر کے اس بات کو نتیجے تک پہنچایا ہے کہ کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی پیاس، ان کی بھوک کب مٹی، اس لیے کہ حسین تو عصر عاشور شہید ہو گئے، لیکن اہل حرم کب تک پیاسے رہے، کب تک بھوکے رہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ نے اس کو رقم نہیں کیا ہے۔ بس ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ ملائین کہ جو خیموں کو جلانے کے لیے تیار تھے، وہ کیا حسین کی شہادت کے بعد کھانا اور پانی مہیا کرتے؟ نہیں، وہ تو وہاں تو خیمے جلائے جا رہے تھے، وہاں تو اسباب لوٹا جا رہا تھا۔ حسین بھوک اور پیاس کا امتحان دے رہے تھے، حسین سارے اموال کا امتحان دے رہے تھے، سارا مال لوٹ لیا گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی، لوٹنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی، حتیٰ کہ عابد بیمار کا بستر بھی لوٹ لیا گیا، سکینہ کے در بھی لوٹ لیے گئے، زینب کی چادر بھی لوٹ لی گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ جو نہ لوٹی گئی ہو۔ اموال کے معاملے میں ایسا امتحان، اور پھر ثمرات کے معاملے میں تو حسین نے جو امتحان دیا وہ بڑھ بڑھ کے امتحان دیا، کبھی علی اکبر کے معاملے میں امتحان، کبھی قاسم ابن حسن کے معاملے میں امتحان، کبھی اول محمد کے معاملے میں امتحان، اور کبھی ننھے سے ششماہ علی اصغر کے معاملے میں امتحان۔ اور جو نوید اللہ نے سنائی تھی، جو نوید اللہ نے بتائی تھی کہ کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، آپ نے دیکھا کہ واقعہ کربلا میں کہیں اس کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، لیکن ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ حسین علی اصغر کی ننھی سی میت کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور بار بار زبان پہ جملہ آ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ رضا الہی کا اظہار بار بار ہو جائے، لیکن ہوتے ہوتے جب خیمہ قریب آ گیا، اور جب خیمہ قریب آیا تو خیمے کے در پر کسی بیوی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا، سمجھ گئے کہ ام رباب علی اصغر کا انتظار کر رہی ہیں، پکار کے پوچھا، ام رباب میں کون ہوں؟ آواز آئی والی، آپ میرے والی ہیں، امام مفترض الطاعہ ہیں، کہا میں جو کہوں گی اس پر عمل کرو گی؟ کہا والی ضرور کروں گی، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ آبا کا دامن اٹھایا اور علی اصغر کا چہرہ سامنے کر دیا، رباب میں تمہیں علی اصغر کے معاملے میں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ زبان ام رباب پہ ایک جملہ آیا، اے میرے بچے، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تیر صرف لگا نہیں تھا بلکہ گردن کو کاٹ کے چلا گیا تھا۔ حسین نے رباب کو ساتھ لیا، خیمے کے پیچھے گئے اور جا کے ایک ننھی سی قبر کھودی اور علی اصغر کو اس کے سپرد کر دیا۔ پانی تو نہیں تھا، آنسو بہا کے اس قبر کو گیلا کیا، اور اس طرح سے حسین نے قبر بنا دی۔ لیکن راوی بیان کرتا ہے کہ حسین نے یہ تدبیر شاید اس لیے کی تھی کہ علی اصغر کا لاشا پامال ہونے سے بچ جائے، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا کہ بعد قتل حسین ملائین نیزوں کے ذریعے سے تلاش کرتے ہوئے خیمے کے پیچھے گئے، اور ایک مرتبہ علی اصغر کو دوسری مرتبہ شہید کرنے کے لیے نیزے نے علی اصغر کی لاش کو نکال لیا، اور وہ چھوٹا سا نمونی صورت والا بچے کا سر ام رباب کے سامنے نوکے نیزہ پر بلند تھا، اور سارے رائے کوفہ و شام میں علی اصغر کا سر دیکھ کے رباب کہتی تھی، ہائے میرا 6 مہینے کا بچہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قریب سے تو رسول کو قبول فرما لے، واسطہ محمد و آل محمد کا جن احباب نے، جن شعراء نے
میں یہاں اپنا کلام نظر سامعین کیا ہے، بارگاہ سید الشہداء میں قبول ہو، اس مجلس کو پروردگار امام حسین کی بارگاہ میں قبول کروا دے، اور جناب جاوید رضا صاحب کی صحیح کو مشکور فرمائے، جو حاضرین ہیں تشریف لائے ہیں بحق محمد و آل محمد، ان سب کے دلی مقاصد پورے ہو جائیں، جو بیمار ہیں کہ گھروں میں کوئی بیمار ہو شفا کاملہ عاجلہ ہو، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو رفع فرما دے، جو بے روزگار ہیں کو روزگار عطا فرما، بال روزگار ہیں کو روزگار میں ترقی عطا فرما، صاحبان دفتر ہوں ان کے فرض کو گوش فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، خاص طور سے حالیات پنڈی کے واقعے میں جن بے گناہوں کو اسیر کیا گیا ہے پروردگار بحق جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان سب کو رہائی عطا فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے، ہم اسلام کو بلند کر دے، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہماری امام بارگاہوں کی، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کے تمام جلوسوں کی، تمام مجلسوں کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو ان کے عزائم میں ناکام کر دے، کوئی مہم کامیاب نہ ہونے دے، پروردگار ہمیں اتحاد اتفاق کی توفیق عنایت فرما، جیسا مظاہرہ چہلم کے دن مومنین نے کیا ہے پروردگار اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس طریقے سے ہر موقع پر اپنے اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے دشمن کا منہ بند کر دے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار امان میں شمار فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور سے جاوید رضا صاحب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار جن جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار امان